کہ منہاج القرآن کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ عمران علی قادری خطیب جامعہ مسجد حاضہ فرما رہے ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا آسان مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن و سنت میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ میں نے ایک بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیجیے۔ پہلا لفظ ہے قل۔ اللہ کریم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے غلاموں کو یہ بات ارشاد فرما دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں لفظ قل آتا ہے وہاں آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ بڑی اہم بات ہے۔ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، خالصتاً توحید پر مشتمل یہ صورت ہے، اللہ کی توحید وحدانیت کو بیان کرتی ہے، لیکن اس کا آغاز بھی لفظ قل سے ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ڈائریکٹ فرما دیتا وہ اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا اور کسی اعتبار سے اس جملے میں کوئی کمی نہ تھی، لیکن اللہ کریم نے لفظ قل کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ اے محبوب بے شک توحید میری ہے، پر میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی زبان سے اس کا اعلان کر دے۔ تو یہاں بھی معاملہ وہی ہے، ارشاد فرمایا قل اے محبوب آپ اپنی زبان سے اعلان کر دیں۔ اعلان کیا ہے؟ اللہ کا محبوب فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ جو دین کی ذمہ داری ہے، یہ جو صبح و شام مشقت ہے، یہ جو تمہاری خیر اور فلاح کا کام ہے، اس کے نتیجے میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں تم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ میں نے معمول سے ہٹ کے ترجمہ کیا ہے۔ عام طور پہ اس آیت سے مراد صرف اہل بیت لیے جاتے ہیں، جو حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی یہ حکم ہے، لیکن لغوی اعتبار سے ہر قریبی رشتہ دار اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، محبت کا حکم ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں جو رشتے ادا کیے ہیں اگر ان کی ترتیب لگا لی جائے تو سب سے اوپر جو ٹاپ کا رشتہ اللہ نے ہمیں دیا ہے احترام کا، تقدس کا، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اور ماں باپ کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس کا متبادل کوئی نہیں۔ آپ کے بھائی ہیں، اگر آپ دو بھائی ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو بھائی کا متبادل بھائی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک گھر میں تین چار بہنیں ہیں تو بہن کا متبادل ہو سکتا ہے، اولاد کا متبادل ہو سکتا ہے، بیوی
کسی کے پاس 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، تو بیوی کا متبادل ہو سکتا ہے، ہر رشتے کا متبادل موجود ہے سوائے ماں باپ کے رشتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ صلہ رحمی اور اچھے سلوک کے حوالے سے ماں باپ کا ذکر کیا گیا۔ تو فرمایا وبالوالدین احسانا، اوپن بات کر دی، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو، اچھائی کرو، خیر کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر آگے مسلسل آیات ہیں، یہ 7 احکام بنتے ہیں ایک مقام پر جو اللہ کریم نے صرف ماں باپ کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ چونکہ میں نے باقی رشتوں کا بھی ذکر کرنا ہے، اس لیے زیادہ ڈیٹیل اس ایک موضوع پہ نہیں کر سکتا، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، ہم اپنی زبان سے جب اکتا کر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اف، جب بندہ اکتاتا ہے تو کہتا ہے اف۔ اب بظاہر کے 2 حرفوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن رب کریم نے فرمایا کہ ماں باپ کی بارگاہ اتنی نازک ہے، اتنی نازک ہے کہ اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اف تک نہیں کہنا۔ جو رب اپنے ماں باپ کے لیے، یعنی آپ کے ماں باپ کے لیے اف کا لفظ پسند نہیں کرتا، وہ اس سے بڑی گستاخی کیسے برداشت کرتا ہے؟ اب اسی وقار یہی وجہ ہے کہ جو شخص ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، باقی سزائیں اپنی طرف، باقی ایک طرف، باقی جو بھی اس کی وعیدیں ہیں وہ ایک طرف، اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ دنیا میں نشان عبرت بن جاتا ہے۔ دنیا میں اگر ماں باپ اس کو معاف نہیں کرتے، دنیا میں نشان عبرت بن جاتا ہے۔ علامہ صاحب جانتے ہیں، ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہیں علامہ ممتاز نیر سیالوی صاحب، خیام چوک میں الخالق مسجد اندر گلبرگ پارک میں، وہاں وہ خطیب ہیں۔ علامہ صاحب بھی وہاں جاتے ہیں اکثر، ان کا درس بھی ہوتا ہے، مجھے بھی موقع ملتا ہے۔ ایک دن میں وہاں پہ گیا تو اس گلی کے اندر وہ پوش ایریا ہے، کوئی یعنی معمولی ایریا نہیں ہے، پوش ایریا ہے، اور ایک کوٹھی سے چیخوں کی آواز آ رہی جیسے کوئی دھاڑتا ہے۔ بعد میں جب علامہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے اس بندے کے بارے جو بتایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کا گستاخ تھا، اور ماں باپ کا گستاخ تھا، اور اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور اس سے تنگ تھے، اسے بد دعائیں دیتے تھے، اس کے بارے کلمہ خیر نہیں کہتے تھے۔ تو ماں باپ کے جانے کے بعد اس کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، چیخیں مارتا ہے، دھاڑتا ہے، اور گھر میں اس کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ کسی کا نقصان کر دے گا۔ یہ کیفیت ہے۔ تو ڈرنا چاہیے اس چیز سے کہ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ اگر ان کے دل نازک پہ تم نے کوئی تکلیف پہنچا دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عبرت کے نشان بنا دیے جاؤ۔ اور پھر اللہ کریم نے ماں باپ کے لیے رب کا لفظ استعمال کیا۔ رب کا لفظ، تمہارا رب یعنی صغیرہ۔ رب کون ہوتا ہے؟ تفسیر ضیاء قرآن شریف میں بڑی خوبصورت بات میں عرض کرتا ہوں۔ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو نقطہ آغاز سے نقطہ کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ درخت کا بیج زمین پہ لگاتے ہیں، اب وہ بیج چھوٹا سا ہے، اسی بیج سے کونپلیں نکلتی ہیں، پھر چھوٹا سا پودا، پھر آہستہ آہستہ درخت، تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس بیج سے تناول درخت اسے کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہ ہے رب۔ ایک انسان کا نقطہ آغاز پانی کا قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے کو رحم مادر میں رکھا، پھر اس پانی کو خون سے بدلا، پھر اس کے اندر عظام، ہڈیاں بنائی، گوشت بنایا، آہستہ آہستہ انسان اس قابل ہوا کہ ماں کے رحم سے دنیا میں آئے، پھر ماں باپ کی شفقتیں، محبتیں،
وہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ جوان مرد بن گیا. پانی کے ایک قطرے سے اسے جوان مرد کس نے بنایا؟ رب العالمین. تو رب وہ ہوتا ہے جو نقطۂ آغاز سے نقطۂ کمال تک پہنچانے والا ہے. فرمایا جب ماں باپ کے لیے دعا کرو تو یوں دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے رب میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے. گویا رب کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کے لیے سب سے زیادہ شفقت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ شیلٹر، سب سے بڑی پناہ گاہ اگر اس روئے زمین پر موجود ہے تو وہ انسان کے ماں باپ ہیں. فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے ضرور کیا کرو. اب اس سے پھر آگے چلتے ہیں. اسی طرح جو فیملی ہوتی ہے، گھر ہوتا ہے، گھر میں بیوی کی ایک بڑی اہمیت ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کو عرض کروں، اللہ کریم نے انسان کو پہلا رشتہ عطا کیا وہ بیوی کا رشتہ تھا. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. آدم علیہ السلام تنہا تھے. آج بھی کوئی انسان کسی جگہ پہ تنہا ہو تو وہ ایک وحشت فیل کرتا ہے، تنہائی کی وجہ سے اکاہٹ فیل کرتا ہے. جناب آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہے تھے. اللہ کریم نے ان کے ساتھ ایک رشتے کو جوڑنا پسند کیا. وہ رشتہ کون سا تھا؟ وہ آپ کی زوجہ محترمہ اور ہماری ماں اماں حوا تھی، ان کی تخلیق. اللہ کریم کی طرف سے یعنی تخلیق اور فطرت کی طرف سے یہ اشارہ موجود ہے کہ اے بندے اگر تو ایک اچھی لائف گزارنا چاہتا ہے، ایک بہترین زندگی گزارنا چاہتا ہے تو مرد کو بیوی کی، عورت کا سہارا اس کی ضرورت ہے. اور وہ گھر جہاں پہ عورت نہیں ہوتی، خاص کر بیوی ایک کمارا شخص ہے، اس کی پرسنالٹی اور ہے. اگر وہ شادی شدہ گھر والا ہو جاتا ہے اس کی پرسنالٹی بدل جاتی ہے. اگر گھر میں خدا نخواستہ بیوی موجود نہیں تو مرد کو ڈالے پڑ جاتے ہیں. اسے تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ کچن کا سامان کہاں پڑا ہے، اس کا بھی محتاج ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ بیوی فوت ہو گئی، اب بچوں کی شادی کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، وہ بیچارہ تو پاگل ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم نے بڑا خوبصورت اور مقدس رشتہ بیوی کی صورت میں عطا کیا. اور آقا علیہ السلام کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور اگلی بات سنیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور گھر میں ہوتے نا تو بڑا ایک مثالی ماحول ہوتا، بڑا ایک خوبصورت ماحول ہوتا، بڑا ایک پیارا ماحول ہوتا. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ازواج مطہرات، آج تو کوئی بندہ 2 شادیاں کر لینا ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کو اکٹھے رکھنا، انصاف کرنا، بہت سے معاملات. آقا علیہ السلام نے کثیر ازواج کو رکھا اور سب کے ساتھ ایک مثالی تعلق قائم فرمایا، حتیٰ کہ ان کے ناز بھی برداشت فرماتے. آقا علیہ السلام جب گھر میں ہوتے تھے بڑا خوبصورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے حرم میں آتی ہیں، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ رات کا وقت ہے، حضور باہر جاتے ہیں، ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آئیے ذرا دوڑ لگا. ہائے ہائے، ہم میں سے ہے کوئی اتنی بے تکلفی کرنے والا؟ ہونی چاہیے، یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے. رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا. دوڑ لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ارلی ینگ ایج تھی اور ایکٹیو تھی تو دوڑ میں آگے نکل. یا رسول اللہ میں تھی، یہ ایک بے تکلفی تھی. پھر کچھ عرصہ گزرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال کے بعد آپ کا جسم مبارک ذرا بھاری ہو گیا،
جیسا کہ عموماً ایج کے ساتھ عمر کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر ایک دن اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ آج پھر نہ دوڑ لگا. یا رسول اللہ ضرور لگائیں. اب دوڑ لگاتے ہوئے اللہ کے نبی آگے نکلے. عائشہ یہ میں نے اس بات کا بدلہ لے لیا. یہ بے تکلفی تھی, ایک محبت اور پیار کا سلسلہ تھا, اس لیے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. باہر لوگ بڑے پرائٹ ہوتے ہیں, بڑے نیک ہوتے ہیں, بڑے متقی ہوتے ہیں. گھر کی دہلیز کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کیسا ہے. اپنے آپ کو تولنا ہونا کہ میں کیسا ہوں. تو پھر گھر کے اندر کے معاملات کو دیکھیں. اگر تو آپ جیسے ظاہر ہیں ویسے ہی اندر ہیں, اگر باہر ہر بندے سے اخلاق سے پیش آتے ہیں, احترام سے پیش آتے ہیں, ایک خوبصورت ماحول آپ نے بنا رکھا ہے دوستوں کا, احباب کا, اگر وہی ماحول آپ کی چار دیواری کے اندر ہے تو آپ آئیڈیل انسان ہیں. اور گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اگر ہم گالی گلوچ شروع کر دیں, لڑائی جھگڑا شروع کر دیں, چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کرنا شروع کر دیں, تو سمجھ لیں کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں. کیونکہ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. اسی طرح پھر آگے اولاد کا اسٹیپ آتا ہے. اللہ نے اولاد کو ایک بڑا میٹھا بیوہ بنایا ہے. یہ اس بندے سے پوچھیے جس کی جھولی اولاد کی نعمت سے خالی ہے, اولاد کی نعمت سے خالی ہے. ایک کروڑ پتی شخص عید کی نماز پڑھ کے باہر نکلا, بہترین لباس پہنا ہوا ہے, قد کاٹ والا ہے, اور ارب پتی ہے, رو رہا ہے. لوگوں نے آ کے پوچھا بھائی تم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ارب پتی ہے تو, اتنا اچھا لباس, کوٹھی, بینک بیلنس, دنیا کی کون سی نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا ساری نعمتیں ہیں میرے پاس, پر میرے پاس اولاد نہیں ہے. کہتا آج عید کے دن جب میں دیکھتا ہوں کہ غریب سے غریب باپ بھی اپنے بیٹے کو عیدی دے رہا ہے, غریب سے غریب باپ بیٹے کو عیدی دے رہا ہے, تو میرے دل پہ ہتھوڑے لگتے ہیں کہ کاش میرا بھی بیٹا ہوتا, اور یہ میری اربوں کی جو جائیداد ہے میرے کسی کام کی نہیں, میرے مرنے کے بعد کاش میں اپنے بیٹے کو عیدی ہی دے سکتا. اللہ اکبر. پھر اسی اولاد کی تربیت کا بھی حکم دیا. فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی طرف لے جا. گرو سے بیان ہم مزابارہ مسلمان بدری کو ہم مزابارہ کو اشرا. یہاں پہ صالحین کا ایک قول نقل کر دیتا ہوں. صالحین فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا جب تک نہیں ہو جاتا اس کو سینے سے لگا کے اس سے محبت کریں, اس سے پیار کریں. یہ جو ماں باپ کا پیار ہے اس کا متبادل دنیا میں کوئی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا, اس کا متبادل دنیا میں کوئی نہیں. کچھ بچے اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں لیکن چچا کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا رشتہ. اب اس بچے میں ایک کمی 12 رہ جاتی ہے, جو ماں باپ کی فطری محبت اس کے سینے میں ٹرانسفر ہونی تھی اس کے اندر کمی رہ گئی. اب جو بچہ ہے 7 سال تک اس کو سینے سے لگا کے پیار کریں, محبت دیں. جب 7 سال کا ہو جائے نا اب تھوڑی تھوڑی سختی شروع کر دیں, نماز پہ لگائیں, قرآن پہ لگائیں, تعلیم کی طرف راغب کریں, آداب سکھائیں. 14 سال تک, یعنی پھر اگلے 7 سال 14 سال تک اس طرح سلوک کریں جیسے آقا غلام کے ساتھ کرتا ہے. اس کی تربیت کریں, اس کو آداب سکھائیں, اس کے اوپر موقع کے مطابق سختی کریں. جب وہ 14 سال کا ہو جائے, اب جو اگلے 7 سال ہیں اب اس کے ساتھ دوستی کر لیں, دوستی کر لیں, اس کو مشورہ دیں, اس سے مشورہ لیں, اس کے ساتھ ایک بے تکلفی کا ماحول پیدا کریں حتیٰ کہ اس کی عمر 21 سال ہو جائے. صالحین فرماتے ہیں اگر اس انداز سے بچے کو آپ جوان کریں گے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا, کبھی ناکام نہیں ہوگا. یہ اولاد ہے, اس کے ساتھ نیک سلوک کریں, اچھا سلوک کریں. وقت کم ہے, میں تھوڑا آگے جانا چاہتا ہوں. اللہ کریم نے انسان کو چچا کا رشتہ بھی دیا, خالہ کا رشتہ بھی دیا, پھوپھی کا رشتہ دیا, ماموں کا رشتہ دیا, اور بھی رشتے ہیں.
اگر ہر رشتے میں بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، چچا کی بات کر دیں۔ آج معاشرے میں عام طور پر بھائیوں میں ناراضگی ہے نا، تو اولاد چچا کو گالیاں دیتی ہے معاذ اللہ۔ آج اولاد چچا کے خلاف مغلظات بکتی ہے، اور آپ کا دل کانپ اٹھے گا یہ حدیث سن کر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل سن و ابی، یہ جو چچا ہوتا ہے یہ باپ کی مثل ہوتا ہے، چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ ارے چچا کو گالی نکالنے سے پہلے سوچ لے تو اپنے باپ کو گالی نکال، چچا سے بدسلوکی کرنے سے پہلے سوچ لے تو اپنے باپ سے بدسلوکی کرنے لگا ہے، اور چچا کا دل دکھانے سے پہلے سوچ لے تو اپنے باپ کے ساتھ دل دکھانے لگا ہے۔ اور خالہ کو اللہ کے نبی نے ماں کا درجہ دیا کہ یہ جو ماں کی بہن ہے خالہ، یہ تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ ارے خالہ کا دل دکھانا ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے ماں کا دل دکھا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ اسی طرح باقی رشتے درجہ بدرجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ رشتے تو بڑے مقدس ہیں نا، اور ان کو محرم رشتے کہا جاتا ہے۔ محرم، ان کی لسٹ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اکٹھی ذکر کی گئی ہے، حرمت علیکم امہاتکم، یہاں سے پھر آگے سارے یہ رشتے موجود ہیں۔ میں اس سے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کو غلاموں کے ساتھ، وہ غلام جو نہ تمہارا بھائی ہے، نہ چچا ہے، نہ ماموں ہے، نہ تمہارا بیٹا ہے، غیر ہے، بالکل غیر ہے، اور تمہارا غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ پہلے غلام خریدے جاتے تھے، آج وہ دور نہیں رہا۔ پہلے ایک دور تھا کہ غلام خریدے جاتے تھے، زر خرید غلام ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا لباس تم پہنتے ہو نا ویسا غلاموں کو پہنایا، جیسا کھانا خود کھاتے ہو ویسا کھانا غلاموں کو کھلایا۔ یعنی معاشرے کے اندر جو اسٹیٹس ہے عام انسان کا، اس میں کمی نہ آنے دیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم اور غلام، آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی۔ کیا خوش قسمتی تھی ہم لوگوں کی، 10 سال خدمت کی۔ اب سچی بات بتائیں، اگر میں دکاندار ہوں تو میرے پاس ایک ملازم ہے بچہ، پتہ نہیں میں 1000 دفعہ اس کو جھٹکوں گا؟ ایسا ہوتا ہے نا معاشرے میں۔ گھر کے اندر خادمہ ہے، ملازمہ ہے، 1000 دفعہ ہم جھٹکتے ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ 10 سال حضور کی خدمت کی، ایک دن بھی میرے نبی نے مجھے نہیں جھڑکا، ایک دن بھی نہیں جھڑکا، اور نہ یہ کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اور نہ یہ کہا کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس خود کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میرے بچپن سے خدمت کا موقع ملا، بچہ تھا، حضور فرماتے نا انس یہ چیز لے آؤ۔ اب کہتے میں بچہ تھا، بازار جاتا، کھیلنے لگ جاتا، اور دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی، میں واپس آتا، گھر والے حضور علیہ السلام سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ اس کو ناراض ہو رہی ہے، اس نے کتنا وقت ضائع کر دیا ہے، ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی مسکرا کے فرماتے بچہ ہے، بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ 10 سال اس طرح گزرے، اور پھر یہ جو بھائی اور بہن کا رشتہ ہے نا، میں درمیان سے اس کو تھوڑا سا رہ گیا تھا۔ بھائی کے بارے میں بھی ایک بات سنیے، یہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا، بہن بھائیوں جو بڑا بھائی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے اسے بھی باپ کا درجہ عطا فرمایا کہ بڑا بھائی جو ہے یہ باپ کی مثل ہے۔ جب والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، اب بہن بھائیوں کے اوپر ماں باپ کی شفقتیں کرنے والا بڑا بھائی ہوتا ہے۔ دونوں طرف اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح شفقتوں سے پیش آئے جیسے اس کا باپ پیش آتا تھا، اور چھوٹوں کا فرض ہے وہ بڑے بھائی کا احترام اس طرح کریں جیسے وہ اپنے باپ کا کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو میں نے سارے رشتے بیان کیے، جب انسان ان سے اچھا سلوک کرتا ہے تو صلہ کیا ملتا ہے، آخرت کا صلہ تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اس کے بارے ایک حدیث پاک سن لیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو صلہ رحمی ہے نا، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے۔
اللہ کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور وہاں پہ یہ آویزہ ہے جب کوئی شخص تعلق جوڑتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، برادری کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، تو وہ صلہ رحمی جو عرش کے ساتھ معلق ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے مالک تیرے اس بندے نے مجھے جوڑا ہے، تو اس کی بخشش کر دے اور اس کو جنت الفردوس کا حقدار بنا۔ اور جب کوئی اس تعلق کو توڑتا ہے تو صلہ رحمی پکار کے کہتی ہے یا اللہ اس نے مجھے توڑا ہے، تو اس کو توڑ کے رکھ دے، تو اس کو ذلیل کر کے رکھ دے، تو اس کو رسوا کر کے رکھ دے۔ دیکھیں نا جو لوگ صلح کرواتے ہیں، اب بھائی بھائی میں ناراضگی ہو گئی، برادری میں ہو گئی، محلے میں ہو گئی، اب کچھ بھلے مانس ہوتے ہیں جو صلح کراتے ہیں جن کا کوئی اور لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی لالچ، کوئی مقصد، کوئی غرض نہیں ہوتا، صلح کراتے ہیں۔ اب جو صلح کرنے والے ہیں ظاہر ہے ایک کی زیادتی ہوتی ہے اور ایک کی نہیں ہوتی، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، زیادتی ایک طرف سے ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حق پر تھا، کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی، اب میں نے اس کے ساتھ نہیں کی، تو جو حق پر ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی صلح کر لیتا ہے، میں اسے جنت میں آباد ہونے کی خوشخبری عطا فرماتا ہوں۔ اب دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے، یہ میری گفتگو کی آخری حصہ ہے، دنیا میں کیا صلہ ملتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو صلہ رحمی کرتا ہے دنیا میں دو فائدے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، دو بڑے فائدے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ جو رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، اعزا و اقارب سے، نیبر سے، معاشرے سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے دیتا ہے، عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ اس کے رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے، رزق میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ مہمان اپنا حصہ خود لے کے آتا ہے، اپنا حصہ خود لے کے، بھائی وہ اٹھا کے نہیں آتا کہ بھائی یہ لو مجھے کھلاؤ، ایسے نہیں کرتا۔ ہاں اس مہمان نے آنا تھا، اللہ نے اس کا رزق تمہارے گھر میں اتار دیا۔ اگر تم نے مہمان نوازی اچھی طرح کر دی، اس کا وہ حصہ اچھے انداز سے اس کو پیش کر دیا، تم ایک گنا اس کو دو گے، میرا رب کم سے کم 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کی بات ہے، پرانے زمانے کی بات ہے، دو شخص آپس میں کاروبار کرتے تھے، ایک بوڑھا تھا ایک جوان تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، فصل اگائی، جب فصل پک گئی، اب گندم کا موسم قریب ہے، سمجھ لیں گندم تیار ہو گئی، ڈھیر لگ گئے۔ اب جب ڈھیر لگ گئے، ایک بوڑھا تھا ایک جوان تھا، آپس میں رشتے دار نہیں تھے، اجنبی تھے، الگ تھے، لیکن کاروبار میں شریک تھے۔ اب انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا جی یہ تو ڈھیر ہے، اس میں سے ایک پہلے ایک شخص ایک بوری اپنے گھر لے جائے گا، پھر دوسرا لے جائے گا، تو باری باری برابر بوریاں تقسیم ہو جائیں گی، یا برتن جس چیز میں وہ لے کے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ڈھیر نصب کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے، آدھا ڈھیر ادھر لگا دیا، آدھا ڈھیر ادھر لگا دیا، یہ بوڑھے کا ہے یہ جوان کا۔ اب بوڑھا آتا ہے بوری لے کے گھر جاتا ہے، وہ آتا ہے تو پھر جوان اپنی بوری ایک لے کے گھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، شام ہو گئی، نہ یہ ڈھیر ختم ہوا نہ یہ ڈھیر ختم ہوا، دونوں حیران ہیں، پریشان ہیں، بات کیا ہے، اب تک یہ ڈھیر ختم ہو جانا چاہیے تھا، گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ آپس میں بیٹھے تو بات یہ کھلی کہ جب جوان گھر جاتا تھا تو کسی بوڑھا کیا کرتا، اپنے حصے کے دانے اس کے دانوں میں منتقل کرتا ہے، اس نیت سے کہ میں تو بوڑھا ہوں، میری خیر ہے، یہ جوان ہے، اس کے ابھی بچے چھوٹے ہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے میں سے اس کے حصے میں ڈال دیتا ہوں۔ اور ادھر جوان کیا کرتا، جب بوڑھا گھر جاتا تو کہتا میں تو جوان آدمی ہوں، محنت کر سکتا ہوں، طاقت ہے میرے پاس، یہ بوڑھا ہے، وہ اپنے حصے میں سے اس کے حصے میں منتقل کرتا رہتا۔ تو ادھر سے آج کسی نے خبر دی کہ تم دونوں کا یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے
نہ اس کا ڈھیر کم ہوا ہے نہ اس کا ڈھیر کم ہوا ہے. ادھر بھی رب نے برکت ڈال دی ہے, ادھر بھی رب نے برکت ڈال دی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, دو بندے مل کے کاروبار کر رہے ہیں, یا کوئی سائڈ پہ ہوتا ہے, یہاں سے بھی کٹ لگا, یہاں سے بھی کٹ لگا دو, یہاں سے بھی اس کو ایسے کر دو, یہاں بھی ایسے کر دو. یہی ہماری بدبختی ہے. اور جب دل جڑ جائیں, ہم ایک ہو جائیں, تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. اس لیے دوستو, اولاً اور آخراً یہ پیغام ہے کہ صلہ رحمی کرو اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہاری نیتوں کے مطابق اور اپنی شان کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.